آپ نے پردہ نہیں کیا ہوا، آپ حجاب کیوں نہیں لیتی؟ چھوٹا سا ایک سوال کیا تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ بھائی پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اینکر بڑا حیران ہوا، بھائی پردہ کرنا کیوں نہیں ضروری ہے، آپ مسلم ہیں نا؟ انہوں نے کہا جی مسلم ہے، پردہ کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے۔ تو غامدی صاحب پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی پردہ اسلام میں ہے ہی نہیں، پردہ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جب اسلام میں نہیں ہے تو پھر ان کے سامنے چند لوگوں نے آیتیں پیش کی کہ آیتیں آئی نہیں ہیں، تو غامدی صاحب نے آگے جا کر بڑے ایک عجیب سا مذہب اختیار کیا کہ یہ کلچر ہے، یہ اسلام کے زمانے میں کلچر تھا، اگر کسی نے اختیار کیا تو ٹھیک ہے، کلچر ہوتا تو کبھی بھی اس کو چھوڑنے پر وعید نہ آتی، کبھی بھی اس کو چھوڑنے پر وعید نہ آتی، لیکن اس کے چھوڑنے پر بہت سی وعیدیں آئی ہیں کہ جو بہترین لوگ اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ تھے اور دنیا کی سب سے بہترین عورتیں وہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتیں تھیں۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں پر ایک استاد جی بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سب سے بہترین لوگوں کو دنیا کی سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم کہاں کے ہیں لوگ ہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں، جو کہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی نالج میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کرنے والی ہو۔ تو چند دن پہلے ہم نے چند خواتین جو تھیں ان کا انٹرویو سنا، اس میں ان سے کسی اینکر نے پوچھا کہ محترمہ آپ نے پردہ نہیں کیا ہوا، آپ حجاب کیوں نہیں لیتی؟ چھوٹا سا ایک سوال کیا تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا کہ بھائی پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اینکر بڑا حیران ہوا، بھائی پردہ کرنا کیوں نہیں ضروری ہے، آپ مسلم ہیں نا؟ انہوں نے کہا جی مسلم ہے، پردہ کرنا اس لیے ضروری نہیں ہے کیونکہ ہم غامدی صاحب کو فالو کرتی ہیں اور ان کے نزدیک پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے غامدی صاحب کو تھوڑا سا سنا، تو غامدی صاحب پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی پردہ اسلام میں ہے ہی نہیں، پردہ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ جب اسلام میں نہیں ہے تو پھر ان کے سامنے چند لوگوں نے آیتیں پیش کی کہ دیکھیں قرآن مجید میں پردے کا باقاعدہ حکم ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، کہ جب تم عورتوں سے سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے کرو۔ اور اس کے بعد آگے چل کے اللہ نے فرمایا یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ، کہ جب باہر جانے لگے تو اپنے اوپر چادر اوڑھ لیا کریں۔ پہلے چہرے کا پردہ، پھر باہر جانے کا جو پردہ تھا اس کے بارے میں بتایا، اور پھر اس کے بعد جا کر اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پر فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، آپ مومنین کو کہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور یحفظوا فروجہم، اور اپنی جو پردے کی جگہ ہے اس کی حفاظت کریں۔ اور آگے مومنات کو کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ آپ بھی اپنی عورتوں کو فرما دیجئے، مومنات کو فرما دیجئے کہ وہ جو اپنی آنکھیں ہیں ان کو نیچے رکھیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے پردے کی جگہ اس کی حفاظت کریں۔ مطلب کہ قرآن مجید میں پردے کے حکم جو ہے وہ احکام وہ نازل ہوئے ہیں اور آئے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ طور پر اس میں تواتر سے عمل ہوتا بھی آ رہا ہے۔ اب غامدی صاحب کو جب پتہ لگا کہ بھائی آیتیں آئی ہوئی ہیں، تو غامدی صاحب نے آگے جا کر بڑے ایک عجیب سا مذہب اختیار کیا کہ یہ کلچر ہے، یہ اسلام کے زمانے میں کلچر تھا، اگر کسی نے اختیار کیا تو ٹھیک ہے، جو نہیں اختیار کرنا چاہتا وہ بالکل بھی نہ کرے۔ تو لہٰذا اس وجہ سے آج کل کے لوگ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی اگر ہم پردہ اختیار کریں تو اچھی بات ہے، اور اگر ہم پردہ اختیار نہ کریں، پردہ نہ کریں، خواتین خاص طور پر کہتی ہیں کہ ہم پردہ کریں نہ کریں ہماری مرضی ہے، ہمیں تو اختیار ہے۔ تو میں ان کو آج چند حدیث ایسی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ذریعے ان کی یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ دیکھیں حضرت ام سلمہ اور حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ کے نبی کے پاس تشریف فرما تھی۔ حضرت ام مکتوم اچانک داخل ہو گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ جو ہے ان سے پردہ کیجئے۔ تو حضرت ام سلمہ یا حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات فرمائی کہ اللہ کے نبی تو دیکھ نہیں سکتے، اور تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ تو دیکھ سکتی ہیں، یہاں کوئی کلچر نہیں ہے بھائی، یہاں پر اللہ رب العزت کے نبی نے کوئی کسی بھی قید نہیں لگائی، بھائی جو پردہ ہے وہ پردہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ اپنی آنکھ کو آپ پردہ کریں، کلچر کی کوئی قید نہیں۔ اور آگے آپ تھوڑا سا چلیں کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی اکثر حدیث میں ارشاد ملتا ہے کہ عورت کا جو سب سے جو اچھی جگہ ہے، عورت کی جو مسجد ہے اور یہ وہ گھر ہے۔ اگر کلچر ہوتا تو کلچر، بھائی کلچر تو عبادت کے لیے تو کلچر نہیں ہوتا، عبادت تو کلچر سے مقدم ہوتی، تو گھر سے باہر خواتین نکلتی پھر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو عورتیں جو ہیں ان کی مسجد وہ جو ہے وہ گھر ہے۔ اس کے بعد اچھا اب اگر کلچر ہوتا تو کبھی بھی اس کو چھوڑنے پر وعید نہ آتی، کبھی بھی اس کو چھوڑنے پر وعید نہ آتی، لیکن اس کے چھوڑنے پر بہت سی وعیدیں آئی ہیں کہ جو بدنظری کرتا ہے اس کے جو آنکھوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا جائے گا، اور طرح طرح کی جو وعید کی جو احادیث ہیں وہ آئی ہوئی ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جب اگر یہ کلچر ہے، اگر پردہ نہیں ہے، کلچر ہے، تو پھر اتنی وعیدیں کیوں اور اتنی زیادہ حدیث کیوں اور اتنی تاکید کیوں؟ تو خدارہ ایسی باتیں مت کیا کریں کہ جس کے ذریعے جو ہے لوگ تشویش میں پڑیں کہ پردہ ہے ہی نہیں۔ اگر پردہ نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت نے اتنی آیتیں کیوں نازل کی؟
ہر جگہ پر اللہ کے نبی کو فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ بات بتا دوں، اگر کلچر ہوتا یہ کلچر ہوتا پڑتا، تو کبھی بھی صحابہ اکرام کو اور ہماری ماؤں بہنوں کو اور ہماری جو صحابیات ہیں ان کو کبھی بھی پردے کا حکم نہ ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ اللہ کے نبی کے زمانے کے لوگ تھے، اور دنیا کی سب سے بہترین عورتیں وہ بھی اللہ کے نبی کے زمانے کی عورتیں تھیں۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں پر ایک استاد جی ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کے سب سے بہترین لوگوں کو دنیا کی سب سے بہترین عورتوں سے پردہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو ہم کہاں کے ہیں لوگ؟ ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی کہ ہم پردہ نہیں کریں گے، ہم اپنا جو ہے نقاب نہیں کریں گے؟ تو لہٰذا خدارہ ایسی باتیں ہرگز نہ کی جائیں۔ تو لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پردے پر ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ انشاءاللہ پردے کا اور زیادہ اہتمام کریں گے۔